اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوں یا آنکھوں سے نظر نہ آ رہی ہوں، سب کے سب ایک مخصوص مدت، ایک مخصوص وقت اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو مقصد کے بغیر جسے بنایا گیا ہو، مقصد کے بغیر جس کو پیدا کیا گیا ہو۔ آسمان پہ نظر آنے والے چاند اور ستارے یہ زمین کو رات کو روشن کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے ہیں۔ سورج مخصوص وقت میں نکلتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، پھر ختم غروب ہو جاتا ہے۔ زمین اپنے سینے کے اندر ایک بیج کو پالتی ہے، اس کے بعد ایک پودے کی شکل میں ایک تناور درخت اسے بناتی ہے، پھر اس درخت پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر اسی ایک درخت سے بے شمار بیج دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ ایک شہد کی مکھی پھولوں سے رس کو چوستی ہے اور بے مزہ، بے ذائقہ رس کو میٹھا اور لذیذ شہد میں وہ بدل دیتی ہے۔ الغرض دنیا میں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر کسی کے ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور ہر مخلوق اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب کائنات کی ہر شے، ہر چیز اپنے زندگی کے مقصد کو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے، تو انسان کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا کیا ریزن ہے؟ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اور ہم بحیثیت انسان ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ کیسا برتاؤ ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد انسان ہونے کی حیثیت سے صرف وقت پر اچھے سے اچھا کھانا پینا، سیر کرنا، تفریح کرنا اور جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اسے گزار کر مر جانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اللہ کی سب سے عظیم تخلیق کا شاہکار اگر کسی کو کہا جائے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مبارک تاج رکھا ہے اور اسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن بخشا ہے۔ تو کیا انسان کا مقصد بس اتنا ہے؟ ایک جانور تو اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اور جو اشرف المخلوق ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا اگر نہیں کر رہا تو اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر اس نعمت کے عطا کرنے والے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اور جب اللہ پہچان میں آ جائے کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، جب یہ بات انسان کے دل میں اور دماغ میں آ جائے تو اب انسان کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے ہر حکم کو پورا کرنا، یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔